الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، سبھی حضرات دل سے اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل قدر علماء کرام اور حاضرین مجلس، طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے آج پھر ایک بار ہمیں اس اصلاحی مجلس کے عنوان سے جمع ہونے کا موقع نصیب کیا. کل ملا کے اللہ نے اپنی یاد کے لیے اور اپنی یاد کے اوپر نبی علیہ السلام کے سیرت اور شریعت کے عنوان کے اوپر جمع ہونے کا اپنے گھر میں موقع نصیب کیا. اس سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ، اور یہ بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آنے کا موقع دے دیا اور بلانے کے اوپر آپ کو آنے کا موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے. قرآن کریم کی ایک دو جگہ سے دو آیتیں تلاوت کی میں نے، سورہ آل عمران کی آیت اور سورہ انفال کی آیت. سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر اللہ سے دوستی رکھتے ہو، اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے شرط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اتباع کی جائے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا اتباع کا، یہ اتباع اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے، اور اس اتباع کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ پھر بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، بندوں سے محبت کریں گے اور پھر بندوں کے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور یہ کام اللہ ہی کا ہے، گناہ معاف کرنا. اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہ معاف کر سکتا نہیں.
اور اللہ گناہ معاف کرنے والے ہیں، اس لیے کہ رحیم ہے، کریم ہے۔ دوسری جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے نفسوں کی اصلاح کرو اور اپنے رشتوں کی اصلاح کرو اور اپنے تعلقات کی اصلاح کرو اور اپنے بیچ میں معاملات کی اصلاح کرو، یعنی درست کرو، یعنی اچھے کرو۔ برائی ہو رہی ہے تو بچنے کی کوشش کرو، برا ہو رہا ہے تو بچانے کی کوشش کرو، نقصان ہو رہا ہے تو بچانے کی کوشش کرو، درست کر لو معاملات۔ اور پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی بات مانو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی بات مانو، یہی سچ ہے اور یہی حق ہے اور یہی مقصد ہے، اور اسی کے لیے تمہیں کچھ دیر کے لیے اس مسافر خانے میں ٹھہرایا گیا ہے، بھیجا نہیں گیا ہے، ٹھہرایا گیا ہے۔ بھیجا تو کہیں اور گیا ہے، جا کہیں اور رہے ہیں، منزل کہیں اور ہے اور ٹھکانہ کہیں اور ہے، سفر تمہارا کہیں اور سے شروع ہے۔ تو سفر کرتے کرتے سفر کا ایک حصہ یہ بھی ہے جہاں تم ٹھہرے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ یہ پڑاؤ تمہاری کچھ چھوٹی کچھ لمبی ہے اور اس میں تمہیں کچھ کرنے کا تھوڑا موقع دے دیا کہ اگلا جو لمبا سفر ہے اس کے لیے کچھ خرچہ تیار کر لو۔ یہاں اس لیے ٹھہرایا گیا کہ آگے خرچے کی ضرورت ہے۔ اس سے پچھلے سفر کے اندر ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے تمہیں راستے کے مشکل حالات سے، کٹھنائیوں سے نکال کر یہاں پہنچایا، اور یہاں پر ہم نے تمہیں کچھ اختیارات دے دیے اور کچھ تمہارے لیے راستے ہموار کر دیے اور کچھ تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دیں، تاکہ اگلا جو بڑا اور کٹھن سفر ہے اس سے بھی زیادہ اس کے لیے تم تیاری کرو، اور آگے جو تمہارا مقصد ہے، منزل ہے، وہ تمہیں آسانی سے مل جائے، کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے اور تمہارا کوئی عمل تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے کہ تم اس منزل کو کھو جاؤ، اور اگر تم سے وہ منزل چھین گئی، کھو گئی، تو پھر سمجھو سارا سفر ناکام ہو گیا اور پھر ان ناکامیوں سے کوئی دوبارہ نکال نہیں سکتا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر سچے مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر سچے مومن ہو، اگر سچے نہیں ہو تو پھر فائدہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ہم تم سے تقوی کی امید رکھتے ہیں اور تم سے ہی تقوی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تقوی کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا، یعنی اس آدمی کو جو دل میں منافقت رکھتا، اس آدمی کو جو کفر کو پسند کرتا، اس آدمی کو جو اللہ سے کٹا ہوا ہو، اس سے تقوی مانگنا بھی بیکار ہے، اس کو تقوی کا کہنا بھی بیکار ہے، اور اس سے کیا تقوی کے معنی ہے، وہ تقوی کیا کر سکتا ہے جسے ایمان ہی نصیب نہیں، جس سے یاد الہی ہی نصیب نہیں، جس سے قرب الہی ہی نصیب نہیں، اس سے ہم کیا مانگیں؟ وہ تو ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں، ایک بوجھ ہے زمین کے اوپر، ایک وزن ہے خالی زمین کے اوپر۔ زمین بھی کہتی ہے کب میں اس سے صاف ہو جاؤں، ہم بھی چاہتے ہیں کب اس سے برباد کر دیں، لیکن بس کچھ ہمارے ہیں زمین کے اوپر جن کی وجہ سے زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، اور جن کی وجہ سے ہم نے یہ پورا ایک ماحول برقرار رکھا ہوا ہے۔
सूरज चांद का, सितारों का, और ये समझ सजा रखा है, कुछ हमारे मौजूद हैं उनकी वजह से। तो उनकी वजह से ये कूड़ा करकट भी है और ये भी चंद दिन अपना फायदा उठा लें, वरना तो हमारे किस कार्य किस काम के हैं। अगर वो हमारे ना हो जमीन के ऊपर, हम तो मिनटों और सेकंडों में जमीन को साफ कर देंगे। हम तो एक आन में कर देंगे, कुन हो जा, फयकून हो जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे आबादी हो चाहे बर्बादी हो। हमने ऐसे ही जब बनाया आसमान और जमीन को तो यूं ही कहा, कुन हो जा, फयकून हो गए। ऐसे ही जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मिट्टी से, और कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कुछ नहीं, तो हमें कोई ज्यादा जोर थोड़ा लगा, हमने कहा कुन फयकून तो हो गया, कुछ देर नहीं लगी। अब लोग कुछ भी कहते रहे, हम इसके ऊपर कादिर थे और कादिर हैं और कादिर रहेंगे, ये हमारी कुदरत है। ईसाइयों ने एतराज़ात किए, यहूदियों ने एतराज़ात किए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि बगैर बाप के एक आदमी है, इसका नस्ब ही मालूम नहीं, ये कैसे पैगंबर हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया, ये कैसे तुम्हें मुश्किल लगता है, जबकि हमने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के और बाप के ही पैदा कर दिया। यहाँ अगर तुम्हें कुछ शुबा होता है तो आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ क्या शुबा हो सकता है, जिनकी माँ भी नहीं है, तो उनको तो माँ के भी बगैर हमने पैदा किया है। तो ये तो हमारा काम है, हम इसके ऊपर कादिर हैं। फिर हमने तो इसका उल्टा भी किया कि यहाँ तो बज़ाहिर लगता है औरत पहले हो, बच्चा औरत से पैदा होता है। हमने तो वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को पहले पैदा किया और औरत को बाद में पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। तो वहाँ नहीं तुम्हें एतराज़ हुआ, यहाँ एतराज़ हो गया। ये हमारी कुदरत के करिश्मे हैं, हम इसके ऊपर कादिर हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं और करते भी हैं। तो इस कायनात को हमने बनाया, इसको कायम रखा, सिर्फ कुछ अपने दोस्त हैं उनके लिए। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? ईमान वाला। ईमान वालों के दर्जे होते हैं। ईमान वालों में अव्वल दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का है, दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का है, फिर सालिहीन है, मोमिनीन है। तो ईमान वाले अल्लाह के दोस्त हैं। उनके लिए सूरज रोशनी देता है, चांद रोशनी देता है, सूरज गर्मी देता है। उनके लिए सूरज को जहां से तुलू किया और हुक्म कर दिया कि यहीं से तुझे तुलू होना है, कब तक? जब तक हमारा दूसरा ऑर्डर आता, तब तक। तो सूरज वहीं है। चांद को कह दिया यहीं से तुलू होना, यहीं से गुरूब होना, कब तक? जब तक हमारा दूसरा हुक्म आता। तुझे चून चरान करने की जरूरत नहीं। सूरज चांद जमीन के ऊपर तमाम खराबियां देखते हैं, जलजले देखते हैं, गुनाह देखते हैं, हालात देखते हैं। चाहता होगा दिल इनका कि बदल जाएं। हुक्म है रब्बानी कि जब तक हमारा हुक्म ना हो तुम्हें हिलने की गुंजाइश नहीं है। जब हम कहेंगे कि पलटा मारो तो सूरज मगरिब से तुलू होगा, कायनात खत्म हो जाएगी, जलजला आ जाएगा। जब हम कहेंगे कि पलटा मारो तो चांद मगरिब से तुलू होगा, कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। कुरान उठ जाएगा, शरीयत उठ जाएगी, नूर उठ जाएगा, बरकतें उठ जाएंगी, सलाहियतें उठ जाएंगी, मोहब्बतें उठ जाएंगी, दर्द खत्म हो जाएंगे, दोस्त मर जाएंगे, रहबर चले जाएंगे, उस्ताद छूट जाएंगे, माँ बाप गुम हो जाएंगे, अपने पराये हो जाएंगे, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, खाना जहर बन जाएगा, फूल कांटे बन जाएंगे, जमीन खाने को आएगी, आसमान ऊपर लटक जाएगा, पहाड़ गिर जाएंगे। कौन होगा हमारा? सिवा अल्लाह के कोई नहीं उस वक्त होगा। अल्लाह उस वक्त कारसाज होंगे, वही बचाने वाले होंगे,
وہی لے جانے والے ہوں گے، اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کے فیصلے ہیں کہ جو پکے اور سچے ایمان والے ہیں، جو اللہ کی ذات کے اوپر پکا ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے سچی محبت رکھتے ہیں، جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتے ہیں، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھوکے نہیں ہوں گے۔ ہوں گے کبھی بھوکے، وہ بھوک بھی بھوک ہوگی جس میں اللہ راضی ہوگا، وہ بھوک بھی بھوک ہوگی جس میں درجے بلند ہوں گے۔ وہ ذلت والی بھوک نہیں ہوگی، رسوائی والی بھوک نہیں ہوگی، حرام کے لیے تڑپانے والی بھوک نہیں ہوگی۔ وہ بھوک ہوگی جو بھوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی۔ وہ بھوک ہوگی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لگی۔ وہ بھوک ہوگی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لگی۔ وہ یہ بھوک نہیں ہوگی کہ بندہ بل بلائے گا، روئے گا، تڑپے گا، نمازیں چھوڑے گا، حرام کھائے گا، بچوں کو کھائے گا، حلال حرام میں تمیز نہیں کرے گا، جو ملا سو کھائے گا اور جدھر رخ ہوا ادھر چلا جائے گا۔ ایسی بھوک نہیں ہوگی، ویسی بھوک ہوگی۔ اور پھر وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، صبر سے کام لے گا، اس لیے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار کو ہم کبھی ذلیل نہیں ہونے دیں گے، رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ کہاں؟ جہاں مرضی ہو، نہ دنیا میں رسوا ہونے دیں گے، نہ آخرت میں رسوا ہونے دیں گے۔ رسوائی بڑی تو آخرت کی ہے، بڑی مصیبت تو آخرت کی ہے، بڑی پریشانی تو آخرت کی ہے، جہاں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، خود مالک الملک دیکھتے ہوں گے، خود خلاق اعظم سامنے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے اور پوچھ بھی رہے ہوں گے اور حساب لے بھی رہے ہوں گے اور دکھا بھی رہے ہوں گے اور گواہ سامنے کھڑے کیے ہوں گے۔ بندہ کہے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیے، اللہ کہیں گے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں الزام نہیں لگاتا ہوں، میں خود حاضر ناظر ہوں، میں تجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے علاوہ بھی تجھے کوئی دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا؟ پوچھو، یہ تمہارے فرشتے ہیں تمہارے ساتھ کے، انہوں نے تمہارے گناہ لکھ رکھے ہیں، یہ میرے معصوم فرشتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، یہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور گن کے بھی رکھے ہوئے ہیں تمہارے گناہ، لکھ کے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ میں نہیں ابھی بولتا ہوں۔ اور کوئی بات، یہ زمین جس کو تم اپنی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مکان جس کو تم اپنا سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ گاڑی جس کے تم مالک بنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ راستے جن کو تم ملکیت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ گواہی دے رہے ہیں میرا کیا قصور ہے؟ بتاؤ، یہ تمہاری چیزیں ہیں۔ اور مزید دیکھو، یہ ہاتھ تمہارے ہیں، یہ زبان تمہاری ہے، یہ آنکھیں تمہاری ہیں، یہ کان تمہارے ہیں، یا ہم نے تم کو گفٹ کیے ہوئے تھے، یہ تمہارے تھے، ان کا درد تمہیں ہوتا تھا اور ان کو تمہارا درد ہوتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے ذرا سن لیجئے، تمہارے اعضاء خود بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں کہ یہ چور تھا، کان بول رہے ہیں کہ یہ کنسو لینے والا تھا، زبان بول رہی ہے کہ زبان کہتی ہے کہ یہ جھوٹا تھا، ناک کہتا ہے کہ یہ گندگی کھاتا سونگتا تھا۔ تمہارے اعضاء بول رہے ہیں، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو حاضر ناظر تھا ہی، میں تو دیکھ رہا تھا، چشم پوشی بھی کر رہا تھا، اور میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے گناہ بڑے ہو جاتے، زمین پھٹنے پہ آتی، آسمان ہل جاتا، کائنات کا خلا بھر جاتا، جانور تم سے اکتا جاتے اور زلزلے کے تم مستحق تھے، سزا کے مستحق تھے، میں پھر بھی تمہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو
تمہیں ہم نے ایمان نصیب کیا ہے، آؤ توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ میں تو پھر بھی بہانے ڈھونڈتا تھا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں سارا کچھ دیا، موقع دیا، صحت دی، تندرستی دی، پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی، پھر بھی تم اللہ کے قریب نہیں آئے، پھر بھی تم نے مجھے یاد نہیں کیا۔ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ میرے یہاں انصاف ہوگا۔ اب کیسے میں بے نمازی اور نمازی دونوں کو اکٹھے جنت میں بھیج دوں؟ اس نمازی کا دل نہیں ٹوٹے گا کہ جو دنیا میں رات کے آخری حصے میں بھی کھڑا رہا، ذکر کی ضربیں بھی لگاتا رہا، پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھتا رہا، کھیتی میں کام بھی کرتا رہا، انصاف بھی کرتا رہا، اور سچ بھی بولتا رہا، اس سچے کے ساتھ ایک جھوٹا کیسے جنت میں جائے گا؟ پھر کیا فرق رہا؟ اس بے نمازی کے ساتھ بے نمازی کیسے جنت میں جائے گا؟ تو مجھے تو اس بے نمازی کو سزا دینی ہے، مجھے تو اس جھوٹے کو جھوٹ کی سزا دینی ہے، مجھے تو اس چور کو چوری کی سزا دینی ہے، مجھے تو اس حق تلفی کی سزا دینی ہے، مجھے تو اس غافل کو اس کی غفلت کا جواب دینا ہے، سزا دینی ہے، مجھے تو ان اپنے نمازیوں کو اس کا اجر دینا ہے۔ اب میں انصاف سے فیصلہ کروں گا، لیکن غلطی تمہاری ہے۔ کون ہے تمہارا سفارشی؟ ہے کوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی تمہاری سفارش کر سکتا نہیں، الا من اذن له الرحمن، مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے۔ اور رحمان کس کو اجازت دے گا؟ کون ہے تم نے اجازت کے لیے رکھا ہوا؟ سب سے تعلق کاٹ کے آگے، ماں باپ کو تم ناراض کر کے آئے، اولاد کے حقوق تم تلف کر کے آئے، پڑوسیوں کو تم ستا کے آئے، استادوں کو تم پریشان کر کے آئے، شاگردوں کا حق تم مار کے آئے، امانت میں خیانت تم کر کے آئے، قرضہ لے کے تم آ گئے، سارے تم سے پریشان ہیں، سفارش تمہاری کون کرے گا؟ میں ہی کہہ دوں کسی کو کرو بھائی سفارش، وہ جواب دے دے گا اللہ اس ظالم کی سفارش کرو، میرا قرضہ دینا ہے اس نے، اس ظالم کی سفارش کرو، یہ میرے حقوق مار کے آیا ہے، میں کیسے کروں؟ تو میں کیسے اس کو اجازت دوں کہ تو سفارش کر؟ اور سفارشی تمہارا بڑا سفارشی، کائنات کا عظیم ترین استاد، عظیم ترین مقتدا، سفارشی تمہارا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھو ان سے اگر وہ سفارش کریں، کیسے کریں گے کہ تم نے کام ہی الٹے کیے؟ ان کاموں سے کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے؟ ان کاموں کی تبلیغ کہاں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کاموں سے کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے؟ تم نے نام رکھا مسلمان اور کام کیے عیسائیوں اور یہودیوں والے، جن سے نبی علیہ السلام کو دکھ ہوتا رہا۔ عملاً تم نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ ملے رہے اور زبانی طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گانے گاتے رہے۔ تو اگر کرتے ہیں سفارش تو کروا لو۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے میرا تو دل چھلنی ہے، میں کیسے سفارش کروں، کس کی کروں، کیوں کروں؟ ان کے لیے قرآن چھوڑ کے آیا تھا، اور قرآن کریم کے اندر زندگی کا ایک نقشہ دے کے آیا تھا ان کو کہ اس کو پڑھتے رہنا اور اس سے لیتے رہنا جو تمہیں ضرورت پڑے۔ یہ قرآن کو طاق میں رکھ کے، قرآن کو بیچ کر، قرآن کو کسی اور کے حوالے کر کے، خود یہ کسی ہندی انگریزی کی بک لے کے نکل گئے، یا کوئی گینجی بیلچہ لے کے نکل گئے، یا کوئی سارنگی ڈھول لے کے نکل گئے، یہ مارکیٹ بازار میں روزی تلاش کرنے چلے گئے۔ انہوں نے ذریعہ کچھ اور بنایا اور کہا کہ صاحب پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا رہا کہ یہ پیٹ بنانے والا کون ہے، اس پیٹ کا انتظام کرنے والا کون ہے۔ یہ قرآن ایسے ہی اتار دیا، کوئی کہانی قصے کی کتاب تھی، کوئی گانے بجانے کی کتاب تھی، کوئی یوں ہی مزے لینے کی کتاب تھی، یا کوئی تعویذ بنا کے پینے کی کتاب تھی، یا تاکچوں میں سجانے کی کتاب تھی؟ انہوں نے تو یا اللہ قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر میرا دل چھلنی کر دیا۔ میں کیسے ان کی سفارش کروں؟ یہ سفارش کے لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع تو شرط اول ہے میری محبت کے لیے، میری دوستی کے لیے اور میری بخشش کے لیے، میں ان کی بخشش کروں۔ جب آپ نہیں مان رہے ہیں تو پھر ان کی سفارش کیسے کی جا سکتی ہے؟ جب آپ نہیں مان رہے تو ان کو بخشا کیسے جا سکتا ہے؟ جب آپ نہیں مان رہے ہیں، یہ آپ کے نہیں تو میرے کہاں ہیں؟ یہ تو شرط ہے، جو اللہ کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اور میں اللہ کا ہوں، یہ تو جھگڑا پرانا چلا آ رہا ہے۔ کون نہیں مانتا اللہ کو؟ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ ہر ایک مانتا ہے اپنے اپنے طریقے سے۔ نہیں مانتے تھے تو سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہوتی تھی، انہیں کو نہیں مانا جاتا تھا۔ انہیں کے لیے یہ زندگی کے سارے مدینہ کی پوری سیرت، مکہ کی پوری سیرت اور یہ 23 سال کا پورا نقشہ صرف اسی ایک لفظ کے اوپر تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رسالت کو نہیں مانتے، اسی پہ سارا جھگڑا تھا۔ اور رسالت کا کہنا تھا کہ تم نے مرنا ہے، قیامت قائم ہوگی، تو وہ کہتے تھے ہم رسالت کی نہیں مانتے، ہم رسالت کو نہیں مانتے، ہم رسالت کی نہیں مانتے۔ رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ لوگوں توحید کو مانو، لوگوں قیامت کا یقین رکھو، ہم نہیں تمہاری مانتے۔ توحید کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، یہی تو خراب عقیدہ تھا۔ انہی 3 چیزوں کا انکار کرتے، انہی 3 چیزوں کو منوانے کے لیے اللہ نے یہ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کا پورا نقشہ ایمان والوں کے سامنے رکھا۔ کیا ہم نرمی سے بھی منواتے ہیں؟ یہی بات ماننی ضروری ہے۔ ہم دوستی سے بھی منواتے ہیں، ڈنڈے سے بھی منواتے ہیں، پھر جو نہیں مانتا ہے اسے پھر اپنے ہاتھوں میں لے کے سزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اس کی سزا کو ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اللہ کی سزا سخت ہے، اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا اور ٹال نہیں سکتا۔ وہ زبردست قوی ہیں، ان کے برابر کا کوئی نہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ وہ دن آخرت کا مشکل ہے جہاں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اللہ بار بار کہتے ہیں ایمان والو، میں نے تمہارے ساتھ کرم کیا ہے، تمہیں ایمان نصیب کیا، تم ایمان کو بچا لینا، اس کی قدر بھی کر لینا اور اس کو بچا بھی لینا اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے آنا۔ اور میں اللہ جو تمہارے لیے رحیم کریم بن کر اس نطفے سے لے کر اور اس جوانی کی زندگی تک تمہارے ساتھ رہا، یہی رب قبر سے لے کر حشر تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ تمہیں نہیں راستے میں کہیں گرنے دے گا اور نہیں راستے میں ذلیل ہونے دے گا۔ لیکن اگر تم پچھلی ماضی کو بھول گئے، پچھلے حالات کو بھول کے چند دنوں میں اس حال کے اندر بے حال ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول گئے اور دنیا کے نقشے اور نشے میں تھوڑی دیر کے لیے مست ہو گئے، تو یہ نقشہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ نشہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن تمہیں برباد کر دے گا۔ تم میری کھیتی ہو، یہ میری کھیتی کو برباد کر دے گا۔ مجھے دکھ ہے تمہارا، اور تمہارا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ بیٹے کا درد باپ کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کا درد ماں کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کے لیے ماں قربان ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کے لیے ماں جاگتی ہے، ماں ترستی ہے، ماں بھوکی رہتی ہے، کسی اور کو درد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس ماں نے اس بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اس لیے کہ اس ماں نے
اس بیٹے کو جنم دیا ہے، اس ماں نے اس بیٹے کو اپنے چھاتی سے دودھ پلایا ہے، وہ بیٹا اس ماں کی خون کا، اس کے میٹ کا، اس کے درد کا اور اس کی محبتوں کا ایک گلدستہ ہے۔ وہ ماں نہیں اس کے لیے مرے گی، مرے گا اور کون؟ وہ نہیں اس کے لیے دکھی ہوگی، ہوگا کون؟ اور اس محب ماں سے، محبت کرنے والی ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو اس بندے کا درد ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو درد نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ اللہ کا لاڈلا ہے۔ اللہ نے اپنی شفقتوں اور اپنی محبتوں سے ساری کائنات میں، تمام جیا جون میں اس بندے کو خوبصورت اور پیار کے ساتھ پیدا کیا اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے آپ کو بہت توجہ اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو، اور انسان کو خوبصورت عمل کرنے چاہیے، خوبصورت مزاج رکھنا چاہیے، خوبصورت زندگی رکھنی چاہیے، خوبصورت لباس رکھنا چاہیے، خوبصورت زبان رکھنی چاہیے، خوبصورت معاشرہ رکھنا چاہیے، خوبصورت رشتہ داری رکھنی چاہیے اور خوبصورت انداز رکھنا چاہیے۔ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، اس کو ہم بدصورت نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی شکل بگڑی ہوئی ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیسے دیکھیں؟ ایک ماں برداشت کرے میرا بیٹا بدصورت ہو، اس کی شکل بگڑ جائے، ایک ماں برداشت کرے میرا بیٹا ذلیل ہو، رب کیسے برداشت کرے میرا یہ خوبصورت انسان بگڑا ہوا مجھے نظر آئے؟ اور جب یہ بگڑ جائے تو اللہ نے فرمایا پھر 2 ہی درجے ہیں، یا اعلیٰ درجہ کامیابی کا یا انتہائی اسفل درجہ ناکامی کا۔ تو اس کو کامیابی سے کوئی گرا نہیں سکتا اور اس ناکامی سے پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جب یہ اپنی خصلتوں سے مجھے دکھ دے کے ناراض کر کے گر جائے گا تو پھر کوئی اٹھا بھی اس کو وہاں سے نہیں سکے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ کائنات کی بدترین سے بدترین چیزوں سے بھی بدتر ہو جائے گا اپنے عملوں کی وجہ سے اور رب کی ناراضگی کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہے یہ اتنا بدترین ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا حقیقی خالق ناراض ہو گیا، حقیقی مالک روٹھ گیا، اور جب مالک روٹھ گیا تو ہمت کس کی ہے کہ کوئی اور اس سے راضی ہو جائے؟ اور سب چیزوں کی رضامندی تو اللہ کی رضامندی کے تابع ہے۔ جب اللہ ناراض ہو گیا، ہر چیز نے منہ موڑ دیا، کیا وجہ ہے رب روٹھ گیا؟ کیوں روٹھا؟ اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت سے بیزار ہو گیا اور اس ناکامی سے پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جب یہ اپنی خصلتوں سے مجھے دکھ دے کے ناراض کر کے گر جائے گا تو پھر کوئی اٹھا بھی اس کو وہاں سے نہیں سکے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ کائنات کی بدترین سے بدترین چیزوں سے بھی بدتر ہو جائے گا اپنے عملوں کی وجہ سے اور رب کی ناراضگی کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہے یہ اتنا بدترین ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا حقیقی خالق ناراض ہو گیا، حقیقی مالک روٹھ گیا، اور جب مالک روٹھ گیا تو ہمت کس کی ہے کہ کوئی اور اس سے راضی ہو جائے؟ اور سب چیزوں کی رضامندی تو اللہ کی رضامندی کے تابع ہے۔ جب اللہ ناراض ہو گیا، ہر چیز نے منہ موڑ دیا، کیا وجہ ہے رب روٹھ گیا؟ کیوں روٹھا؟ اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت سے بیزار ہو گیا، اس لیے کہ یہ نبی کے طریقے سے بیزار ہو گیا، اس لیے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہی، ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں رہی۔ یہ نبی کے طریقوں سے محبت نہیں کرتا، ہم اس کے اولاد سے، نسب سے محبت نہیں کرتے اور نہ اس کی جان سے محبت کرتے ہیں۔ جائے جہاں جائے، اس کا تو ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں، بس ایک بوجھ ہے زمین کے اوپر۔ اور جب اس نے نبی کی اتباع کی سچائی کے ساتھ، یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، ہم اسے گناہگار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر وہ اللہ
بغیر کہے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پھر وہ اللہ تمہارے کھاتے میں گناہ رہنے ہی نہیں دے گا. ادھر گناہ صادر ہوگا, ادھر اللہ معاف کر دے گا جب راضی ہو جائے گا. اور جب راضی نہیں ہوگا تو پھر اس مشکل گھڑی میں جب پھنس گئے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. دعا کرو, بڑے گھر کے اندر بیٹھے ہیں, بڑی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں, اور ایک بڑے وقت کے درمیان بیٹھے ہیں, مغرب اور عشاء کے درمیان. دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کر دے. دعا کرو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور اسی کے ساتھ دعا یہ کرو کہ اللہ پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہمیں ہر قدم کے اوپر نصیب کرے. مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہے, کوئی اور چیز مقصد نہیں ہے. اگر اللہ راضی ہو گئے تو کام بن گیا, اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ساری بنی ہوئی بگڑ گئی. پھر اس بگڑی کو کوئی بنا سکتا نہیں. جو کیا پوری زندگی وہ سارا ختم ہو گیا. تو دوستو, مشکل وقت آخرت کا ہے جہاں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی. وہاں خاندان دیکھ رہا ہوگا, وہاں نسلیں دیکھ رہی ہوں گی, وہاں استاد دیکھ رہے ہوں گے, وہاں شاگرد دیکھ رہے ہوں گے, وہاں پیر مریدوں کو دیکھ رہے ہوں گے, اور مرید پیروں کو دیکھ رہے ہوں گے. مرید جنت میں جا رہا ہوگا, پیر سولی پہ لٹکا ہوا ہوگا, اور شاگرد جنت میں جا رہا ہوگا. استاد کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا, اولاد جنت میں جا رہی ہوگی, ماں باپ کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا, بیوی جنت میں جا رہی ہوگی, خاوند کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی, بھائی جنت میں جا رہا ہوگا, اور دوسرے بھائی کو سزا دی جا رہی ہوگی. یہ کیا معاملہ ہوا, یہ کیا ماجرا ہوا؟ یہ وہی ہوا کہ یہ رشتہ تو ایمان پہ قائم تھا, جب ایمان ہی نہیں رہا تو اس رشتے کی کیا قدر رہی. کوئی میرا سفارشی نہیں, کوئی نہیں ہے. آج کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میری ماں بھی میری ہمدرد تھی, میرا باپ بھی میرا ہمدرد تھا, میرے دوست بھی میرے ہمدرد تھے, چائے پیتے بھی تھے, پلاتے بھی تھے, بلاتے بھی تھے, کھلاتے بھی تھے. آج کیا ہوا؟ تو ہم نے یہ بات آپ سے پوشیدہ نہیں رکھی تھی, ہم نے کہہ دیا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. وہ دن ایسا سخت ہوگا, نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, نہ دوست احباب کام آئیں گے, نہ رشتے ناتے کام آئیں گے, نہ بیوی خاوند ایک دوسرے کے کام آئیں گے. آئے گا کون آخر؟ اللہ کام آئے گا. وجہ کیا ہوگی, کیوں نہیں کام آ رہے؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنے اعمال, ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا, مشکل میں پھنسا ہوگا, رشتے ناتے بھول جائیں گے, شرمندگی کا عالم ہوگا, اور خالی ہاتھ ہوں گے, پریشان ہوں گے. کون کس کی مدد کرے گا؟ کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا اس وقت. اگر اللہ کو یاد رکھا ہوگا اللہ مدد کرے گا. اگر نبی علیہ السلام کی اتباع کی ہوگی تو وہ عزیز نبی, وہ کریم نبی, وہ رحیم نبی, وہ پیارے نبی, کہہ دو سب کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں ان کی ذات کے اوپر. ایک بار پھر دل سے درود پڑھ دو, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہ کرے کہ ہمارا درود قبول ہو جائے, اور ایسے ہی اس وقت فرشتے لے کر اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کریں, ایک ایک کا نام لے کر, یا اللہ اسے قبول فرما کر اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دینا. یہ کریم نبی اس وقت کھڑے ہوں گے, اور بلکہ اس وقت یہ سجدے میں پڑ جائیں گے, اور 7 دن گزر جائیں گے سجدے میں, 7 راتیں گزر جائیں گی سجدے میں. اللہ پیار سے کہیں گے کہ اے پیارے محبوب سر کو اٹھاؤ, اور وہ ایک دن آج کے 500 دن کے برابر ہوگا. سر کو اٹھاؤ, آخر کیا مانگتے ہو؟ تو ہر ایک اپنی طبیعت کے اوپر غور کرے کہ ہم جب مزدوری کرتے ہیں
کوئی کام کرتے ہیں اور لاسٹ میں جب مانگتے ہیں تو ہم کیا مانگیں گے؟ ہم مانگیں گے ہماری مزدوری دے دو، ہمیں اس کے بدلے میں اجرت دے دو، اجر دے دو، میرے خاندان کو بخش دو، جنت ہمارے کھاتے میں لکھ دو۔ ہم نے بہت کچھ سنایا ہے، جائیں یہ باڑ میں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، آج ہمارا اجر ہمیں دے دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، مکہ کی تکلیفیں بھی آپ کو یاد ہوں گی۔ جب آپ نے یہ کلمہ سنایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ ایک ہے، اسی میں کامیابی ہے، تو اپنے پرائے ہو گئے، اپنوں نے پتھر اٹھائے اور مارنے لگے، اپنوں نے گڈھے خندقیں کھودی، اپنوں نے اس میں آگ ڈالی، زہر ڈالا، اپنوں نے پتھر لڑکائے اور آم کو زہر دیا اور پتھر سے مارنے کی کوشش کی، اپنوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، اپنوں نے گھر کا محاصرہ کیا، اپنوں نے قتل کی تدبیریں بنائیں، اپنوں نے رشتے ناتوں کے بائیکاٹ کیے، اپنوں نے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے روکا، اپنوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک سر کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، اپنوں نے لے کر شعب ابی طالب میں قید کر دیا اور 3 سال تک باہر نہیں نکلنے دیا، اپنوں نے بائیکاٹ لکھ کر بیت اللہ کے دروازے کے اوپر لگا دیا، اپنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے دشمن ہو گئے۔ اس میں جو صبر نبی علیہ السلام نے کیا، اس میں جو تکلیفیں نبی علیہ السلام نے برداشت کی، اس میں جو بھوک نبی علیہ السلام نے برداشت کی، اس میں جو اپنے سامنے اپنوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھ کر جو تکلیفیں برداشت کی، وہ محض ہمارے لیے تھی۔ آپ سودا کر سکتے تھے، آپ پارٹی چینج کر سکتے تھے، اگر آپ سیاست کھیلتے ہوتے، آپ سودا کر سکتے تھے، اگر آپ نفس کے لالچی ہوتے، آپ ہاتھ ملا سکتے تھے، اگر آپ عزت کے بھکاری ہوتے، آپ ان سے دوستی لگا سکتے تھے، اگر آپ رشتے ناتوں کے لالچی ہوتے، آپ ان سے کچھ بھی معاہدہ کر سکتے تھے، اگر آپ دنیا چاہتے ہوتے، آپ ان سے کوئی بھی صلاح کرتے، اگر آپ کائنات کی امت کے دشمن ہوتے اور نفس کے پجاری اور لالچی ہوتے، آپ یہ سب کچھ نہیں تھے، آپ امت کے لیے رحیم تھے، آپ امت کے لیے کریم تھے، آپ ہم جیسے نالائقوں کے درد مند تھے، آپ ہم جیسے خاکساروں کے خاک سے اٹھانے والے تھے، آپ کی نظر لمبی تھی، سوچ، آپ رحیم کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر داغ برداشت کرتے رہے، ضربیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، آپ نے ہمارے لیے کوئی غلط سودا نہیں کیا جس کے نتیجے میں آج ہم ایماندار ہیں۔ وہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض ہمارے لیے، امت کے لیے اپنے عزیز شہر مکہ کو چھوڑ کر، اپنے مسکن کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، عزیزوں کو چھوڑ کر رات کو سفر کرتے ہوئے اور سور پہاڑ سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مدینے میں بھی جا کر چین سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ کاش اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ ضرور کرتے ہوں گے۔ آپ مدینے میں گئے، مدینے والوں نے آپ کے لیے پلکیں بچھا دی، مدینے والوں نے آپ کے لیے مال کا ڈھیر لگا دیا، مدینے والوں نے آپ کے لیے گھر قربان کر دیے، مدینے والوں نے آپ کے لیے رشتے ناتے پیش کر دیے، مدینے والوں نے آپ کے ساتھ آنے والے یاروں کے لیے، مہاجرین کے لیے ساری قربانیاں دے دی، اور وہ بچھ گئے کہ اب تاج و تخت آپ کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ آپ ہیں، غلام ہم ہیں، زمین آپ کی ہے، باغات آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، شہنشاہ آپ ہیں۔ آپ نے شہنشاہیت کو قبول کر کے تاج پہن کر سرما لگا کے بیٹھے نہیں، آپ چل پڑے پھر دعوت کو لے کر، کہا بیٹھنے نہیں آیا ہوں، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ پڑھیں گے تفصیل سے غزوہ بدر سے لے کر اور پھر نبی علیہ السلام کے فتح مکہ تک، کوئی وقت آپ کو ایسا نہیں ملتا ہے
کہ جس میں آپ سکون سے بیٹھتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر آپ کے مبارک دانت شہید ہوتے ہیں، آپ کے مبارک رخساروں کے اندر لوہے کی ٹوپی کے کڑیاں چلی جاتی ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں، آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، صحابہ بکھر جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، آواز پھیلتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ گھبرا گئے، کوئی مدینے کی طرف دوڑ گیا، کوئی اور پہاڑ کی طرف دوڑ گیا، کوئی کہیں دوڑ گیا۔ وہ نبوت کا ستون اپنی جگہ کھڑا رہا، ہلا نہیں۔ دانت بھی شہید ہو گئے، ٹوپیوں کی کڑی بھی چلی گئی اندر، اور باغا نہیں، منہ نہیں موڑا، تیروں کی بارش بھی ہوتی رہی، تلواریں بھی برستی رہی، پتھر بھی پڑتے رہے، لیکن ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ وہ جو عاشقان رسول آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کے پاس تھے، تیر کھاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، خون صاف کرتے رہے، ہلے نہیں۔ آخر اللہ نے کامیابی نصیب کی، وار کر کر کے بار بار آتے ہیں، زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، اور چور ہو کر بے بسی ہو گئی۔ لاسٹ کا حملہ کرتا ہے ابو سفیان۔ جب نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے ایک اونچی محفوظ جگہ کے اوپر پہنچایا، ابو سفیان موقع دیکھ کر پھر واپس آ کر وار کرتا ہے۔ پھر صحابہ پتھروں کے ذریعے، لکڑیوں کے ذریعے، لاٹھیوں کے ذریعے بس اپنی جان پیش کر دیتے ہیں، ابو سفیان کو ناکام کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں۔ پھر ابو سفیان ٹیلے پہ چڑھ کے گالیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، پہلے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں سنو، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مار دیا، وہ پڑے ہیں، ابو بکر کو بھی مار دیا، وہ پڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، عمر کو بھی مار دیا، وہ پڑے ہیں، عثمان کو بھی مار دیا، علی کو بھی مار دیا رضی اللہ عنہم۔ برداشت نہیں ہوا، یہ سب سن رہے ہیں۔ حضرت عمر بولے، کہا او ظالمہ، اے خدا کے دشمن، جن کا تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مار دیا، وہ سب تیری آواز سن رہے ہیں، میں عمر ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے جھوٹ لوگوں کو؟ تو پھر اس نے آگے سے گالیاں بکنی شروع کی۔ اس نے کہا آنے والے وقت کے اندر آپ کو یہی ماریں گے، ہم دوبارہ ماریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے زخموں سے خون بہ رہا ہے اور ان زخموں سے چور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمت سے، جرأت سے پھر کہا کہ عمر ابو سفیان سے کہو کہ کب لڑو گے دوبارہ، کہاں لڑو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے، وقت بھی متعین کرو، جگہ بھی متعین کرو۔ ابو سفیان نے وقت بھی متعین کیا اور جگہ بھی متعین کی کہ آئندہ سال انہی دنوں کے اندر بدر کے میدان میں دوبارہ لڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی بزدلی کی نشانی ہے کہ اس نے آئندہ سال کا دن متعین کیا، بدر کا میدان متعین کیا۔ اگر یہ ابھی کہتا کہ میں ابھی مدینے کے اندر لڑوں گا تو میں ابھی اس کے ساتھ لڑتا دوبارہ۔ اگر یہ ابھی مدینے کے اوپر وار کریں گے میں دوبارہ ان کے ساتھ لڑوں گا۔ ابو سفیان چلا گیا، یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن ابو سفیان جا کر پھر ایک مقام میں رک گیا اور پھر وہاں آپس میں مشورہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم تو ان کو پسپا کر کے آئے، بکھیر کے آئے، زخمی کر کے آئے، فتح ہماری تھی، ہم چھوڑ کے چلے آئے، دوبارہ واپس لوٹو، ان نہتوں کو مارو، مال غنیمت لو اور مدینے پہ قبضہ کرو، اپنی حکومت بناؤ۔ یہ پھر دوبارہ وہاں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں پہنچے، رات کو پہرا رہا، صبح ہوئی، پتہ چلا کہ وہ یہاں قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اسی غزوہ احد میں اگلے دن عبداللہ ابن ابی منافق 300 آدمیوں کو لے کر نکل آیا تھا غداری کر کے، صرف 700 صحابی رہے تھے، وہ غدار بھی یہاں شامل تھا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا، کہا آج صرف زخمی لوگ جائیں گے، زخمیوں کو بلاؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ وہ زخمی بھی چلیں، جو مدینے کے اندر رہے ان کو بھی نہیں لے جائیں گے۔ اس منافق نے پیشکش کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے بھی نہیں لے جائیں گے۔ یہ نہ سوچے مشرکین مکہ کہ یہ زخم کھا کے ہار گئے، ہم زخموں میں دوبارہ جائیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے، اور گئے اور ان کو بھگا دیا۔ کئی دن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ایسے حالات پیش آئے، ایک دن بھی سکون کا نہیں ملا۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے، دین کو بچا کر، دین کو بنا کر، دین کو کما کر، ایمان کو کما کر چھوڑ کر ہمارے لیے چلے گئے مدینے کے اندر۔ مدینے میں جانے والوں، آج مدینے کے اندر ہمیں سنگ مرمر ملتا ہے، قالینیں ملتی ہیں، کھجور کھانے کو ملتے ہیں، بیٹھنے کے لیے موقع ملتا ہے، ہوٹلیں ملتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پہ اور پتھروں پہ چل چل کر اور لیٹ لیٹ کر اور دشمنوں سے مقابلہ کر کے ایسا ہموار کر دیا علاقہ کہ سمندر کے ایک کونے سے دوسرے تک نہ مشرک نظر آتا ہے نہ شرک نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے اخلاص کے ساتھ محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں یہاں ایمان نصیب کیا۔ یہ نبی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ جو مکہ کے اندر پتھر کھاتے تھے، آپ جو طائف کے اندر جا کے دعوت دے کر واپس ہوتے، ایک بھی ایمان نہیں لایا اور انہوں نے بے دردی سے آپ کو واپس کیا، اس کا نتیجہ نکلا کہ مدینے سے 70 یا 73 آدمیوں کا قافلہ ایمان لے کر آیا نبی علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ اور مدینے کے اندر اسلامی ایک رواج ہموار ہو گیا نبی علیہ السلام کے لیے، آپ کی محنت کا نتیجہ۔ اسی محنت کا نتیجہ یہ ہے ان پہاڑیوں، ان وادیوں اور ان گھاٹیوں کے اندر آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر کروڑوں اور اربوں درود و سلام بھیجے۔ اگر اس نبی کی اتباع پھر بھی نہ کی تو یہ ساری تکلیفیں انہوں نے دیکھی، لیکن پھر وہ سجدہ کریں گے تو کیا ان تکلیفوں کا نتیجہ اور بدلہ مانگیں گے وہاں؟ جب سر اٹھائیں گے کہ سر اٹھاؤ یا رسول اللہ، بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ جب سر اٹھائیں گے کہیں گے یا اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کو آپ جنت میں بھیج دیں، پھر میں راضی ہوں گا، سر اٹھاؤں گا اور پھر میں سکون کا سانس لوں گا۔ اللہ کہیں گے آپ کی سفارش تو قبول ہے، شافعاً و مشفعاً، آپ سفارشی بھی ہیں، آپ کی سفارش قبول بھی ہے، آپ جائیں اور نکال کے لائیں، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو، مشرک نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ کو دھوکہ نہ دیا ہو، منافق نہ ہو، نبی کو دھوکہ نہ دیا ہو، قرآن کو دھوکہ نہ دیا ہو۔ منافقوں کو اللہ نہیں بخشیں گے۔ منافقوں کے لیے اللہ نے کہا فی درک الاسفل، جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ مشرکوں کو اللہ نہیں بخشے گا۔ منافقوں نے بہت دکھ دیا ہے نبی علیہ السلام کو، اور منافق کہتے کس کو ہیں؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کسی آیت کی تفسیر میں کہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں، کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن یاد الہی ان کے پاس نہیں ہوتی، دل میں اللہ نہیں ہوتا، کاروبار کرتے ہیں ایمان والے ہیں لیکن یاد الہی نصیب نہیں ہوتی، ان کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہیں لیکن یاد الہی نہیں ہوتی، ان کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، دوسرے معاملات کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی یاد سے محروم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے۔ امانت میں خیانت کرتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ وعدہ خلافی کرتا ہے، ذرا شرمندگی نہیں ہوتی، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور بات کرتا ہے، بات بات پہ قسم کھاتا ہے اور قسم کھانے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور لڑائی جھگڑا ہو جائے تو خوب گالیاں بکتا ہے اور گالیاں دینے میں اس کو ذرا شرم نہیں آتی، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں نے بہت دکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کا علاج کر رکھا ہے ہم نے، یہ آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو منافقوں کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کہیں گے کچھ اور ہیں، نبی علیہ السلام کہیں گے بس یا اللہ یہی تھے ایمان والے اور یہی جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب کرے۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ میں ضرور دوست بناؤں گا، میں دوست ہوں تمہارا، لیکن شرط ہے اس دوستی کے لیے اتباع رسول۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہو ان سے۔ قرآن کریم وقتی طور پر نازل ہو رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ قرآن کے مخاطب تھے،
اور جو اس وقت موجود تھے ایمان والے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب ہر آنے والا آدمی قیامت تک کا، ہر ایمان والا، ہر آدمی ہے. لیکن خاص طور سے جس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، ہر آدمی اپنی جگہ مخاطب ہے. گویا قل ان کنتم، یہ مجھے ہی پیغام ہے، آپ کے ہی لیے پیغام ہے، دوسرے ایمان والے کے لیے الگ الگ پیغام ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں سے کہو اگر تم اللہ سے دوستی چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. کس چیز میں میری اتباع کرو؟ فرمایا زندگی کے ہر شعبے میں میری اتباع کرو، زندگی کے ہر شعبے میں میرے طریقے کے اوپر عمل کرو. اگر تمہارا اعمال، تمہارے افعال، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، آپ کی سنت کے خلاف ہیں، پھر تم اللہ کی محبت اور دوستی کے دعوے دار ہو، جھوٹے ہو. اس آیت کے اندر یہ فرمایا اللہ نے. اور نبی کی اتباع کا معنی ہے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھنی ہیں. جس خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں، جیسی نماز میں نے تمہیں بتائی. میری نماز کو فیشن اور مرضی کی اور ادھوری اور فرصت کی نماز بنا کے نہیں پڑھنا، پھر میری اتباع میں نہیں ہو. پھر تم نام کے مسلمان ہو، فیشن کے مسلمان ہو، پھر تم ایک فرقے کے مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہو، پھر میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹھوموں والی نماز نہیں ہے، اور میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی نماز نہیں ہے. نماز اللہ کی ہے، طریقہ میرا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہے. نبی علیہ السلام کی اتباع ہے. نبی علیہ السلام نے روزوں کی ایک ترتیب متعین کی، ترتیب سے روزے رکھے. فرمایا اس ترتیب کے اوپر یہ اللہ کے فرض روزے رکھے جائیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے رکھے ایسے رکھے جائیں. میں نے حج کیا، جس گھر کا حج کیا، جس بیت اللہ کا جن راستوں سے سفر کیا، اسی بیت اللہ کا تمہیں حج کرنا ہے، اسی بیت اللہ کی تمہیں زیارت کرنی ہے. میرے طریقے کے اوپر اس کے مقابلے میں کوئی تمہارا اور بیت اللہ نہ ہو، تمہارا کوئی اور کعبہ نہ ہو، تمہارا کوئی اور قبلہ نہ ہو، تم کہیں اور حج عمرہ نہ جائز اور روا سمجھتے ہو. یہ میری اتباع ہے. اور جس طریقے سے میں نے اس کا حج کیا ویسے تم کرتے ہو. میں نے مال میرے پاس آیا، میں نے مال خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، تم میرے طریقے کے اوپر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو. اور میرے طریقے کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، بیواؤں کو دینا ہے، پڑوسیوں کو دینا ہے. جن جن کو میں نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، میرے کہنے کے مطابق ان کو دے رہے ہو، یہ میری اتباع ہے. بیویوں کے حقوق ادا کر رہے ہو، ان کے ساتھ انصاف کرتے ہو، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہو، ان کے پردے کی رعایت کرتے ہو، پردے کے احکام سکھاتے ہو، ان کو نمازیں سکھاتے ہو، ان کو شریعت کی باتیں بتاتے ہو، ان کے حقوق ادا کرتے ہو، ان کے اوپر ظلم نہ کرتے ہو، وقت میں ان کا لحاظ رکھتے ہو، ان کی خبر گیری کرتے ہو. یہ میری اتباع ہے. اگر یہ اتباع کر رہے ہوں، تاجر ہوں، سودا دیتے ہوئے، سودا لیتے ہوئے اور کسٹمر کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، آپس میں معاملہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ نبی کے طریقے کی رعایت کرتے ہوں، خیال رکھتے ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق، قرآن کے پیغام کے مطابق لینا دینا کرتے ہوں، خرید و فروخت کرتے ہوں، یہ میری اتباع ہے. تم کسی کے بیٹے ہو، باپ کی قدر کرتے ہو، باپ کے سامنے ہنچی کر کے بولتے ہو، باپ کے سامنے کرسی پہ نہ بیٹھتے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے نہ بیٹھتے ہو، پیٹھ پھیر کے نہ بیٹھتے ہو، باپ کا ادب کرتے ہو اور باپ کا حق ادا کرتے ہو، باپ کی خدمت کرتے ہو.
اور یہی میری تعلیم ہے. تم کسی ماں کے بیٹے ہو, اس ماں کا ادب تمہارے پاس ہو, اس کی خدمت ہو, اور میں نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے تمہاری, تم اس ماں کے فرم بردار ہو, یہ میری اتباع ہے. تم کسی پڑوسی کے پڑوس میں بستے ہو, اس کے راستے کا خیال رکھتے ہیں, اس کے پانی کا خیال رکھتے ہیں, اس کی طرف کھڑکی سے جھانکنے سے بچتے ہیں, اس کی عزت کا خیال رکھتے ہیں, اس کی بیٹیوں کا اور اس کی مستورات کی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں, اس کے یہاں کنسول نہیں لیتے ہیں, اس کی غیبت نہیں کرتے ہیں, اس کی چغلی نہیں لگاتے ہیں, اور قرض دار کا قرض خواہ کا قرضہ وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں, سود لینے سے بچتے ہیں, رشوت لینے سے بچتے ہیں. یہ اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا نام اتباع ہے. اور کسی سے وعدہ کرتے ہو, وعدہ وفا کرتے ہو, وعدہ کو پورا کرتے ہو, وقت کے اوپر پہنچتے ہو, وقت کے اوپر پیسے دیتے ہو, وقت کے اوپر مہر ادا کرتے ہو, وقت کے اوپر ان کا کام کرتے ہو, وقت کے اوپر ان کی فائل فائنل کرتے ہو, وقت کے اوپر ان کو پیسے دیتے ہو, وقت کے اوپر بچوں کو کھانا دیتے ہو, وقت کے اوپر تم پہنچتے ہو, یہ وعدہ وفا ہے, یہ اتباع رسول ہے. تم کہیں رشتہ طے کر رہے ہو, بیٹی کا کر رہے ہو, تو تمہارے سامنے ایمانداری کے ساتھ امی فاطمہ کے رشتے کا نقشہ ہو, زینب کے رشتے کا نقشہ ہو, ام کلثوم کے رشتے کا نقشہ ہو, اور تم کہیں بیٹے کا رشتہ طے کر رہے ہو تو حضرت علی کے رشتے کا طریقہ تمہارے سامنے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا طریقہ سامنے ہو, تم کہیں ولیمہ کر رہے ہو تو حضرت علی کے ولیمے کا نقشہ تمہارے سامنے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کا نقشہ سامنے ہو, تم کہیں نکاح خوان ہو تو نبی کے نکاح کا طریقہ تمہارے سامنے ہو, تمہارا نکاح پڑھا جا رہا ہے تو نبی کے نکاح کا طریقہ سامنے ہو, اور علی کے نکاح کا طریقہ سامنے ہو, صحابہ کے نکاح کا طریقہ سامنے ہو, تم بارات چڑھا رہے ہو, باراتی بن رہے ہو تو نبی جو فاطمہ کی بارات لے کے جا رہے ہیں وہ بارات تمہارے سامنے ہو, اور تم کہیں پنچ بن رہے ہو, پنچ ہو تو نبی علیہ السلام جو حجر اسود رکھتے ہوئے پنچایت کر رہے ہیں اور چاروں قبیلوں کو اکٹھے کر کے حجر اسود کو نصب کر رہے ہیں, یہ طریقہ تمہارے سامنے ہو, تم ایسے پنچ ہو. اور اگر کہیں تم فیصلہ کر رہے ہو تو پھر وہ مکہ کے اونٹوں کے اور وہ واقعات تمہارے سامنے ہو, اور کہیں اگر تم باپ ہو, داماد کا واقعہ تمہارے سامنے پیش آ جائے, کوئی شکایت آ جائے, اس کی غربت تمہارے سامنے آئے, اس کے حالات آئیں, تو پھر تم ایسے سسر ہو کہ جو جا کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی منجی کے اوپر بیٹھے, چارپائی کے اوپر, اور اٹھنے بھی نہ دیں, وہ اٹھنا چاہیں کہ ہم اٹھیں, اور سسر کہہ رہا ہے کہ علی لیٹے رہو, اٹھنا نہیں, تم تھکے ہوں گے, بھوکے ہوں گے, ہوا لگے گی, میں یہاں بیٹھ جاؤں گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ جب میری چارپائی پہ بیٹھے تو میں سینے پہ ان کی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا, اور بیٹھ کر نصیحت کی, بیٹی سے پہلے داماد کا خیال رکھا, بیٹی سے پہلے داماد کو خیریت پوچھی, بیٹی سے پہلے داماد کے عزت کا خیال رکھا, اور اس کو تسلی دی کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں وہ بھی دے سکتا ہوں جو تم مانگ رہے ہو, لیکن اس سے تمہیں کچھ قیمتی دینا چاہتا ہوں. فاطمہ اس سے زیادہ قیمتی دوں گا میں کہ تم سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ, 34 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اس پہ صبر کریں. تو ایسے سسر بن کے رہیں, یہ ہے اتباع رسول. اور اگر داماد بننا ہے تو ایسا داماد بنے کہ زینب کی ماں آتی ہے, ایمان والی نہیں ہے, اور زینب نے کہا کہ تم میرے نبی کی دشمن ہے, وہاں کھڑی رہو, میں پہلے نبی سے پوچھ کے آؤں کہ تیرا احترام بھی کروں یا نہ کروں, میں تیرا احترام نہیں کرتی ہوں. گئی اور جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ آئی ہیں لیکن وہ ایمان والی نہیں ہے, کیا میں ان کے لیے چادر ڈالوں؟ تو داماد نے کہا ہاں آپ جائیں, ان کے لیے چادر ڈالیں, ان کا احترام کریں. تو ایسا داماد ہو, یہ ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ سسر سے روٹھ گیا کہ گاڑی نہیں دی, جہیز نہیں دیا, جہیز میں بھینس نہیں دی, مکان نہیں دیا, لڑکی کو وقت پہ نہیں بھیجا, اور یہ نہیں خیال رکھا کہ اگر مال نہیں دیا,
ایک دن لیٹ بھیجا، یہ بھی تو خیال رکھنا تھا کہ سسر ہی ہے جس نے جگر کاٹ کے دے دیا ہے، مجھے تو پہلے دن جگر کاٹ کے چھری مار کے ٹکڑا نکال کے دے دیا ہے، اب ظالم پھر تو اور چیزیں مانگتا ہے۔ تو یہ ہے اتباع نبی، راستے میں چلتے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، بیٹیاں ملتی ہیں تو بیٹی سمجھ کے عزت کو بچا کے بات کی جاتی ہے، مائیں ملتی ہیں تو قدر کے ساتھ بات کی جاتی ہے، پڑوسن ملتی ہیں تو بہن سمجھ کے بات کی جاتی ہے۔ ایسے رحیم نبی کی یہ اتباع ہے۔ ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم کوئی دنیا میں لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ہم لڑتے تو ہمارے سین رکھے ہوئے ہوتے، اگر ہم لڑتے تو ہمارے پنجے بنائے ہوئے ہوتے، اگر ہم لڑتے تو ہمارے یہاں بھیڑیوں جیسے دانت ہوتے، اگر ہم لڑتے کچھ اور کرتے کنسو لیتے تو ہاتھی جیسے کان ہوتے، اگر ہم کچھ اور ہوتے تو گھوڑے جیسے پاؤں ہوتے، اگر لڑائیاں کرنے والے دلتے لتے مارنے والے ہوتے۔ ہم ایک خوبصورت انسان ہے، ایک خوبصورت نقشے والے انسان ہے، ہمارے کان الگ ہیں، ہماری آنکھیں الگ ہیں، ہماری شکلیں الگ ہیں، ہماری صورتیں الگ ہیں، ہمارا نظم الگ ہے، نسق الگ ہے، ہماری خوراک الگ ہے، ہمارے گھونسلے الگ ہیں، ہمارے رشتے الگ ہیں۔ کیا خوبصورت معاشرہ ہے، ایک گلدستہ ہے پھولوں کا، اور پھولوں کی ایک پارک ہے، اور ایک عجیب نظام دنیا کے اندر ہے کہ اس گلدستے سے ایک پھول کا بن کر آنا، جس پھول کا انتظار جنت میں ہونے کر رہی ہے، جس پھول کا انتظار جنت کی پارکیں کر رہی ہیں، تم سے جنت کو سجایا جائے گا۔ جنت کو پھولوں سے نہیں سجایا گیا، جنت کی قیمت ایمان والوں سے ہے، جنت کی قیمت پھولوں سے نہیں، اینٹوں پتھروں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں۔ یہ اور بات ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں سونے اور چاندی سے بنے ہوئے محل ہیں، وہ تو ایمان والے کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے لیے وہ بنی ہوئی ہیں، لیکن جنت بنی ہے ایمان والوں کے لیے، اور جنت قربان ہے ایمان والوں کے اوپر، اور جنت کی رونق ایمان والے ہیں، جنت کی رونق، جنت کی مساریاں ایمان والوں کے غلام، جنت کی کرسیاں ایمان والوں کی غلام، جنت کی حوریں ایمان والوں کی غلام، جنت کے وہ بچے ایمان والوں کے غلام، اور جنت کی پارکیں اور کیاریاں ایمان والوں کے لیے غلام، اور جنت کے مکان اور محل ایمان والوں کا بچھونا۔ جب ایمان والا جنت میں جائے گا جنت کو تاج لگ جائے گا، اس وقت تاج لگے گا۔ محل کے لیے جنت میں اللہ نہیں اتریں گے، مکان کے لیے جنت میں اللہ نہیں اتریں گے، حوروں کے لیے جنت میں اللہ نہیں اتریں گے، اور جنت کی پارکوں کے لیے، نہروں کے لیے اللہ جنت میں نہیں اتریں گے۔ جب ایمان والے جنت میں ہوں گے اللہ جنت میں اتریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ کچھ اور چاہیے، اور ایمان والے کہیں گے سب کچھ دے دیا اب کیا باقی رہا، تو اللہ کہیں گے ابھی کچھ اور باقی ہے، وہ میری زیارت باقی ہے۔ تم دنیا میں دیوانے مجھے ڈھونڈتے تھے اور تڑپتے تھے، آج میں ہر ہفتے تمہیں اپنی زیارت کرواؤں گا، اور تمہیں میری زیارت کے لیے اٹھ کے نہیں جانا پڑے گا۔ اب تمہیں اپنی زیارت کے لیے مکہ نہیں بھیجوں گا، اب تمہیں اپنی زیارت کے لیے سجدے میں نہیں ڈالوں گا، اب تمہیں اپنی زیارت کے لیے رات کے آخری حصے میں جگا کے کھڑا نہیں کروں گا، بس اب تم مساریوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے جنت میں ہوں گی لیکن تمہاری غلام ہوں گی۔ پہلی آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر، اطاعت کو چھوڑ کر آئیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی، ان کی پیشانیوں پہ داغ ہوں گے، اور ان کی پیشانیاں چمٹے سے نوچی جائیں گی، اور ان کی پیٹھوں پہ داغ دیا جائے گا، اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بھوک سے نڈال ہوں گے، زبان باہر آئی ہوگی پیاس سے، ان کو کھانے کے لیے تھوڑ ملے گا، اور وہ ان کو گوٹا نہیں کرے گا، صحت یاب نہیں کرے گا۔
ان کی بھوک ختم نہیں ہوگی، وہ پھر بلبلائیں گے، پھر روئیں گے، پھر تڑپیں گے اور تڑپتے ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، کھلتے ہوں گے، اللہ کی ذات سے خوش ہوں گے، نبی سے خوش ہوں گے، نعمتوں سے خوش ہوں گے، اپنے اعمال سے خوش ہوں گے، اپنے پریوار سے خوش ہوں گے، اور خوش ہوتے ہوئے چمکتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اور کیا دیکھیں گے جنت میں؟ عجیب سلسلہ ہے، ادھر کرسیاں لگی ہیں، ادھر بیڈ لگے ہیں، ادھر قالین بچھی ہیں، ادھر صوفے بچھے ہوئے ہیں، ادھر پھول لگے ہوئے ہیں، ادھر حوریں استقبال کرتی ہیں، ادھر جھرنے لگے ہوئے ہیں، ادھر جھومر لٹک رہے ہیں، ادھر استقبال ہو رہا ہے، ادھر سیب پھل کٹے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کو کھلائے جا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کا نور آ رہا ہے، اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، ادھر نبی علیہ السلام کی سایہ نصیب ہو رہا ہے، اور ادھر ان کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو رہا ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَعَنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، بدلہ ہے اور پیار سے ہے، اس کو کھاؤ، اس کو لو، اس کو استعمال کرو، اس لیے کہ تم اتباع نبی کر کے آئے ہیں، اس لیے کہ تم اطاعت الہی کر کے آئے، اطاعت رسول کر کے آئے، اور اطاعت ان دنیا کے اعمال کے اندر ہے۔ اطاعت مٹھائی میں نہیں ہے، اطاعت بستر میں نہیں ہے، اطاعت کانٹوں میں ہے، اطاعت کھارے پانی میں ہے، اطاعت بھوک میں ہے، اطاعت پریشانی میں ہے، اطاعت سفر میں ہے، اطاعت ادھر بھوک لگی ہے، ادھر حرام کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ادھر طاقت ہے، ادھر لاٹھی مار سکتے ہیں، نہیں مار رہے، اطاعت ہے، نہیں حرام کھا رہے، اطاعت ہے، ادھر حسین ہے، حسن ہے، ادھر یوسف علیہ السلام کا نقشہ سامنے ہے، اطاعت کر رہے ہیں، یہ اتباع رسول والے ہیں، یہ محب ہیں، ان کے لیے یہ جنت ہے۔ ان بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے جو مٹھائی میں تو اطاعت، میٹھا میٹھا ہاں باپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں اطاعت کا موقع آیا وہاں کترا گئے، وہاں چھپ گئے، وہاں کسی اور کے حوالے کر دیا، جناب یہ کام آپ کا ہے، آپ کریں، بس ہم تو یہاں مجبور ہیں، کمزور ہیں، بس ہمارا تو یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، ٹائی پہننا مجبوری ہے، فلاں پہننا مجبوری ہے، تھوڑا جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ کس قانون نے کہا، کس شریعت نے کہا؟ شریعت تو مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، زندگی تو مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ضابطہ تو مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کس جھوٹے ضابطے میں پڑ گئے جہاں جھوٹ کی گنجائش ہے، وہ کس جھوٹے ضابطے میں پڑ گئے جہاں بیس بدلنے کی ضرورت ہے؟ تم کسی گندی نالی میں پڑ گئے ہو، سمندر میں آؤ، ان بہتے نیلے دریاؤں میں آؤ، ان میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، ان میں دھوکہ نہیں، ان میں تمہیں پریشانی نہیں، بیس بدلنے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام ایک شہر دے گئے، قیامت کی صبح تک بدل نہیں سکتا مدینہ، ایک شہر دے گئے، قیامت کی صبح تک بدل نہیں سکتا مکہ، ایک کتاب دے گئے، قیامت کی صبح تک بدل نہیں سکتا قرآن، ایک نقشہ دے گئے، قیامت کی صبح تک بدل نہیں سکتا اسوہ رسول، ایک استاد دے گئے، قیامت کی صبح تک اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ جیسے تمہیں پریشانی ہو رہی کہ ہماری مجبوری ہے، تمہارا کام ہے، یہ سب کا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں مولوی بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، آفیسر بھی ہیں، چپراسی بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، ٹھیکیدار بھی ہیں، اور چرواہے بھی ہیں، اور شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، نسلی بھی ہیں، غیر نسلی بھی ہیں، اس میں سب شامل ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم کہہ دیتے ہو کہ یہ کچھ لوگوں کا کام ہے۔ لوگوں اللہ سے دوڑ لگاؤ، لوگوں اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، دعا کرو اللہ ہمیں نبی کی اتباع نصیب فرمائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو دنیا کے تمام معاملات میں، دین کے تمام معاملات میں میری اتباع کرو، میری مرضی کے مطابق، میری نقشے کے مطابق تمہارا رشتہ ہو، تمہاری سیاست ہو،
तुम्हारी जिंदगी हो, तुम्हारा मरना जीना हो, सब कुछ हो, इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। दुआ करो। और फिर फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, फिर देखो तुम अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह तुम्हें दोस्त बनाता है, फिर अल्लाह तुम्हारे काम बनाता है। तुम इम्तिहानों में फंसे हो, अल्लाह कामयाब करेगा। कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह चलाएगा। जिंदगी में खैर नहीं, अल्लाह अता करेगा। बीमार हैं, अल्लाह शिफा नसीब करेगा। कर्जा है, अल्लाह अदायगी का फैसला करेगा। कैदी हैं, अल्लाह रिहाई का फैसला करेगा। युहब्बुकुमुल्लाह, इसलिए कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर रहा है। अब वो अपने दोस्तों को नाकाम नहीं करेगा। अल्लाह हमें अपना दोस्त बनाए। और फिर गुनाहों के तो ढेर हैं, गुनाह हमसे होते रहते हैं, अच्छाइयों में भी होते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते भी खताएं होती हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते भी बेअदबियां होती हैं, खताएं होती हैं, माँ बाप की खिदमत करते करते भी खताएं होती हैं। ढेर लग जाते हैं, हमें पता नहीं होता। और बड़े गुनाह भी हैं जिनको कुरान ने बयान किया, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं गुनाह माफ करता रहता हूँ। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गुनाह माफ करने वाले हैं। और अल्लाह ने फरमाया, दूसरी जो आयत पढ़ी थी मैंने, फत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरना। और एक दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह से डरना है तो उसके हक के मुताबिक डरना। यूं ही नहीं कि जहाँ कहीं छोटी मोटी या कोई बड़ी खता भी हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और बस न नमाज, न रोजा, न तौबा, न तिलावत, न फिर दोबारा कभी जिंदगी में सुधार, ऐसी तौबा नहीं करना। सच्ची तौबा करना कि आइंदा कभी ये गुनाह ना हो, और पहला अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह हमें गुनाहों से बचा ले। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। वातिउल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना। अल्लाह हम सबको अपने इताअत नसीब करे। और एक हदीस पढ़ी थी मैंने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ये इन बातों के अंदर खुलासा आ ही गया कि जो आदमी अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत न रखे, और कैसी मोहब्बत, अपने जान से ज्यादा, लास्ट उससे पहले है औलाद से ज्यादा, माल से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा, और लास्ट ये है कि अपनी जान से ज्यादा, तो फिर वो पक्का ईमान वाला है। और जो नबी से सच्ची मोहब्बत रखता है वो अमाल में भी खोटा नहीं होता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला खैर नसीब फरमाए। दुआ होगी, दुआ में आप अपने आप को भी याद रखें पहले नंबर, और पूरे उम्मत मुस्लिमों को याद रखें। इस वक्त के हालात, आप पढ़े लिखे लोग हैं और बुजुर्ग हैं, मुलाकात करवाई, कोई राज होगा इसमें भी अल्लाह का, अल्लाह बार बार ये मुलाकातें नसीब करे। लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारियां भी होंगी। ये मजलिस जहाँ हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह की मुलाकात का जरिया बन जाए, जन्नत का जरिया बन जाए, नेकियां नसीब हो जाएं, वहीं ये डर भी है कि इसमें कोई ऐसी जिम्मेदारी ना हो कि जो हमसे अदा ना हो, और क़यामत के दिन यही मजलिस उस पूछ का जरिया बन जाए। जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास अभी जिंदगी है, जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास अभी फुर्सत है, जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास अभी सेहत है। और फिर जिंदगी को लेकर गौर करें कि हम अभी जिंदे बैठे हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं, अल्लाह को राजी कर सकते हैं, अल्लाह से कुछ ले सकते हैं। वो जो दुनिया से चले गए वो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरी नजर ये है कि अभी हमारे पास फुर्सत है, हम यहाँ बैठे हैं, हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं, अल्लाह से मांग सकते हैं। वो जो इस वक्त मैदान कारजार में हैं या कहीं और हैं या मशगूली के अंदर हैं, उनका हमारे ऊपर हक है। हम इस फुर्सत के अंदर फायदा उठाएं, अपने आप से भी अल्लाह को राजी करें और उनके लिए भी अल्लाह से कुछ मांग लें। और सेहत को इसके ऊपर नजर करें कि हमें इस वक्त सेहत है, अभी हम तंदुरुस्त हैं, चल के आए हैं और बैठे हुए हैं, होश में हैं, ये और बात है। हर आदमी को छोटा मोटा दर्द होगा, कोई मुझे भी होगा, कोई आपको भी होगा, लेकिन वो दर्द नहीं है जो लोग इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए हैं, घरों में पड़े हुए आहोजारी कर रहे हैं, जिनका ना कोई पुरसान हाल है, ना उठकर चलने के लायक हैं और ना बोलने के लायक हैं,
نہ بولنے کی سکت ہے، نہ علاج کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اور ہسپتالوں میں کب سے کتنے مہینوں اور سالوں اور ہفتوں سے پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے سوا کوئی امید نہیں کہ اس بیماری سے چھٹکارا ہوگا، ہم اس سے ابھی آزاد ہیں، اللہ ہمیں اس سے آزاد رکھے اور ان کو بھی اللہ شفا دے۔ ان بیماروں کے لیے دعا ہو اور اپنے لیے یہ دعا ہو کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہم علماء میں طلبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کریں ہر طالب علم دوسرے طالب علم کو اللہ کا مہمان سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہی اللہ کا ولی ہے، اسی کے ذریعے اللہ میری بخشش کر دے۔ علماء میں بیٹھے ہیں، ہر عالم دوسرے عالم کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے، اللہ کرے اسی عالم کے ذریعے مجھے بھی اللہ معاف کر دے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، اس وقت جوانوں کا بیٹھنا یہ جبرائیل امین کی عبادت سے بھی سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ جوانوں کا جوانی کے اوپر زور دے کے، جوانوں کا اپنی جوانی کو سنبھال کر اور ماحول معاشرے سے نکال کر اس آواز کے اوپر آ کے یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ کسی چیز سے کم نہیں ہے۔ اس وقت اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے جوانوں کا۔ بزرگ سفید بالوں کو لے کر اپنی کئی ساری پریشانیوں کے باوجود آگے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا خود فرمان ہے کہ میں سفید بالوں کی رعایت کرتا ہوں، مجھے سفید بالوں والوں کو جہنم میں بھیجتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو یہ سب لوگ ہیں، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ ایک دوسرے کی رعایت سے بھی اس مجلس کو اللہ برکت سے خالی نہیں رہنے دے گا۔ ضرور توبہ بھی کریں ہم سب اور اللہ سے دعا بھی مانگیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خاص طور سے اس وقت اس معاشرے کا ذمہ دار یہ اتنا سارا طبقہ ہے جس کو اللہ نے اس دروازے سے اندر بلا لیا، میرے سمیت میں آپ میں سے کا ایک فرد ہوں۔ یہ ہمارا ایک مذاکرہ ہے، اگر کوئی بات صحیح نکلی میں آپ سے پہلے اس کا محتاج ہوں اور میں ہی آپ سے پہلے معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاشرے کے سدھار کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ہمارا ایک ایسا اثر ہو روحانی کہ جو معاشرے کے اوپر پڑے اور معاشرے کی بربادیوں معاشرے سے نکل جائیں۔ ایسا منحوس اثر نہ ہو کہ جب ہم یہاں سے نکلیں تو معاشرہ اور بگڑ جائے۔ اثرات پڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رات کے موسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہم پھولوں پہ، درختوں پہ، زمین پہ شبنم گری ہوئی دیکھتے ہیں، یہ رات کا اثر ہوتا ہے۔ شام کے وقت ہم ہر چیز کو خشک دیکھتے ہیں، یہ دن کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی رنگ ڈالتے ہیں تو رنگ کا اثر نظر آتا ہے، گرین نظر آتا ہے، وائٹ نظر آتا ہے۔ اور رنگ کو بیان بھی کیا قرآن میں اللہ نے کہ تم دنیا والوں کے رنگ میں رنگتے ہو، رنگ تو اللہ کا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ تو اللہ ہمیں وہ رنگ نصیب کرے کہ جس رنگ سے ہمارے گھر بھی رنگ جائیں، تاکہ ہم اس مجلس سے نکلیں۔ ان مجلسوں کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہ ایک رسم نہیں ہونی چاہیے، ایک رواج نہیں ہونا چاہیے کہ بلانے والے یہ رسم سمجھ کے بلائیں کہ ہماری ماہانہ یا ہفتہ واری کوئی چیز ہے اسے کر دیں۔ آنے والے رسم سمجھ کے نہ آئیں کہ جناب مجبوری ہے بیٹھ جائیں، اس کو مقصد سمجھ کے بلائیں اور مقصد سمجھ کر آئیں کہ اللہ اگر کوئی کمی ہے تو آنے والی مجلس میں اور درستگی ہو جائے۔ جب مقصد سمجھ کے آئیں، محتاج سمجھ کے آئیں گے تو مجلس کے لیے کسی مذاکرہ کرنے والے عالم کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا جس سے سچ بات نکلے گی، خواہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے بھی اللہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ آپ جو دعا کریں گے وہ پورے عالم کے لیے اس وقت دعا ہوگی۔ معاشرہ سدھرنے کے لیے ایک بات اور یاد رکھنا، عام طور پر وقت زیادہ ہوگی تو معاشرہ سدھارنے کے لیے ایک بات اور یاد رکھنا، عام طور سے ہوتا ہے جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جناب معاشرہ بہت بگڑ گیا، وہ نوجوان وہ فلانا، کبھی یہ بات نہ کریں، صرف یہ بات کریں ہمیشہ کہ معاشرہ بہت بگڑ گیا میری وجہ سے، میرے سے نماز نہیں پڑھنے ہو آئی، میرے سے سچ نہیں بولا گیا، میرا کچھ کردار صحیح نہیں رہا، اس لیے معاشرہ بگڑ گیا۔ اپنی طرف انگلی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے اوپر
نظر رکھی جائے. انشاءاللہ رکھیں گے, یہیں سے معاشرہ سدھر جائے گا. اللہ اس مجلس کو کامیاب کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے. اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ توبہ قبول فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور. اے اللہ تو مالک ہے, تو خالق ہے, تو رازق ہے, تو مہربان ہے, تو کریم ہے. اے اللہ تو خدا ہے. اے اللہ تو خدا ہے, تو مالک ہے, خالق ہم تیرے بندے ہیں. تو عزت والا ہے, ہم ذلت والے ہیں. اے اللہ تو اعلیٰ ہے, ہم بس نیچلے درجے کے ہیں. اے اللہ ہم بھکاری ہیں, تو داتا ہے. اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں, تیرے در کے اوپر آئے ہیں. ہمارا دامن چھوٹا ہے, ہم کچھ مانگ نہیں سکتے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اے اللہ تیرا دربار وسیع ہے, تو زیادہ دینے سے خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہم بڑے بھکاری ہیں, تو بڑا داتا ہے. اے اللہ ہمیں عطا کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں توبہ کی توفیق دے دے, ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. امت کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کی حفاظت فرما. امت کا درد مند تو ہی ہے, تیرے سوا اور کوئی نہیں. تیرے ہی اوپر آ جا کے نظر ٹکی ہوئی ہے کہ مدد تجھ ہی کی طرف سے آئے گی, تیری ہی طرف سے آئے گی. اے اللہ ہر ایک سوال کرتا ہے کب آئے گی وہ مدد. اے اللہ تو مدد کرنے والا ہے, تو ہر موڑ پہ مدد کرتا ہے. ہم امتحان کے لائق نہیں, وہ امتحان دینے والے امتحان میں کامیاب ہونے والے چلے گئے. ہم تو انتہائی کمزور ہیں, بے بس ہیں, بے سہارا ہیں, لاچار ہیں. اے اللہ تو قوی ہے, تیرا دین صحیح ہے, اور اللہ تیرا دین قیامت تک قائم رہے گا. اے اللہ تو اپنے دین کی خدمت کو کسی سے بھی لے لے گا. اللہ ہم محتاج ہیں, ہمیں نہیں تبدیل کرنا, ہمیں بے دین نہیں کرنا, اپنے دین کے ساتھ لگائے رکھنا, دین کے خدمت کی توفیق دے دینا, دین کے اوپر ہی موت دے دینا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہماری نسلوں سے راضی ہو جا, ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا, ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا, ہمارے دوست احباب سے راضی ہو جا, ہمارے متعلقین سے راضی ہو جا, ہمارے اساتذہ سے راضی ہو جا, طلبہ سے راضی ہو جا. اے اللہ سب سے راضی ہو جا میرے اللہ. گناہ معاف کر دے, توبہ کی توفیق دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے, ناجائز مقدمات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان والے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. پوری دنیا کے اندر جیلیں ایمان والوں سے بھری ہوئی ہیں, علماء سے بھری ہوئی ہیں, صرف اس جرم میں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما, جوان بچے اور بچیوں کے رشتے ناتوں کا بہترین انتظام فرما. اولادوں سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اے اللہ اولادوں کو ماں باپ سے خوش کر دے, ماں باپ کو صبر عطا فرما, اولادوں کے اندر ادب پیدا فرما. اے اللہ امت کی بچیوں اور بچوں کو ارتداد سے بچا, حلال کاروبار کا انتظام فرما. اس معاشرے میں, اس بستی میں خیر پیدا فرما, جوانوں کی زندگی میں خیر پیدا فرما, ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کئی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی, ان کی جائز تمنائیں نیک حاجات پوری فرما. اللہ اس پوری مجلس کو اور اس مجلس سے متعلقین تمام لوگوں کو, اور اللہ ہم سب کے چاہنے والوں کو, ادارے کے چاہنے والوں کو, اداروں کی تعاون کرنے والوں کو اور مدد کرنے والوں کو, ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی زیارت نصیب فرما, اور نسلوں میں دین پیدا فرما. ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما, ایمان کے اوپر موت نصیب فرما. جو کہا, جو سنا, جو پڑھا, اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ان کی تمام آل اولاد, تمام انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, بزرگان دین, اولیاء کرام, مشائخ قوم, مصنفین کتب, سب کے روحوں کو ثواب پہنچا کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے اساتذہ کرام, ماں باپ, بہن بھائی, ساس سسر, دوست احباب,
اور حاضرین مجلس کے جتنے بھی متعلقین، پوری دنیا سے جانے والے تمام ایمان والے، خصوصاً اس بستی سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اس ادارے کے ذمہ دار، ان سب کی مغفرت فرما، جنت میں جگہ عطا فرما، آخرت کی منزل آسان فرما۔ اللہ اس سرزمین کے علماء، صلحاء اور اداروں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اداروں کی، مقاصد، مساجد کی اور مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ملک کی، ملت کی حفاظت فرما۔ ملک کے مسلمانوں کے طرح طرح کے حالات ہیں، تو جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما اور اپنے مقاصد حق کے اندر کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔